بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کس طریقے سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں باب نمبر 9 معاہدہ شکنی کی طرف۔ جب حضرت عامر نماز پڑھ کر واپس آئے تو پادری نے کہا کہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اسلامی سپہ سالار حضرت خالد کے واقعات مجھے سنائے۔ نامعلوم کیوں مجھے ایک عرصہ سے ان کے حالات سننے کا اشتیاق تھا، لیکن ایک عرض ہے۔ حضرت عامر نے کہا فرمائیے۔ پادری نے کہا ایک تو یہ کہ حضرت خالد کا کوئی واقعہ بیان کرنے سے نہ رہ جائے، دوسرے اس سلسلے میں تمہارے نبی کے جو حالات آئیں انہیں بھی تفصیل سے بیان کرنا۔ حضرت عامر نے کہا اطمینان رکھیے، ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عامر نے بیان کرنا شروع کیا۔ جب حضرت خالد موتا کی مہم سے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ اس روز سے حضرت خالد افسری کی خدمات انجام دینے لگے۔ سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جمعیت کثیر کے ساتھ حج کرنے کے ارادہ سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی مسلمان مکہ میں داخل نہ ہو ورنہ جنگ شروع کر دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں خون ریزی پسند نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو صلح کی ترغیب دی، وہ تیار ہو گئے، لیکن کفار نے صلح کی جو شرائط پیش کیں وہ نہایت سخت تھیں۔ ان میں یہ بھی تھا کہ اس سال مسلمان حج نہ کریں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، البتہ آئندہ سال آ کر حج کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہمراہی میں مسلمان محض حج کے قصد سے آئے تھے، اس کی ممانعت ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ اس صلح نامے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے وہ قبائل جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، فریقین یعنی مسلمانوں اور مکہ کے مشرکوں میں سے جس سے چاہے معاہدہ کر کے اس کے حلیف بن جائیں۔ فریقین ان قبائل سے دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اور 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا، لیکن قریش یعنی کفار مکہ اس معاہدے کے پابند نہ رہ سکے۔ انہوں نے معاہدہ شکنی کی۔ ہوا یہ کہ مکہ معظمہ کے قریب خزاعہ اور بنو بکر 2 قبائل آباد تھے۔ ان دونوں میں خاندانی عداوت و مخاصمت چلی آتی تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ خزاعہ تو مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور دوسرا قبیلہ بنو بکر کفار مکہ کا دوست ہو گیا۔ قبیلہ خزاعہ کا مسلمانوں سے مل جانا بنو بکر اور کفار مکہ کو سخت ناگوار گزرا، چنانچہ دونوں نے اس قبیلے کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے دشمن ہو گئے۔ بنو بکر کا سردار اس وقت نوفل تھا۔ اس نے خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے مشرکوں سے مدد مانگی تو وہ خوشی سے تیار ہو گئے، پھر طاقت کی اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اہل خزاعہ کثیر تعداد میں مارے گئے۔ اس قبیلے کے چند لوگوں نے بلند آواز سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش اور بنو بکر نے ہم پر ظلم کیا، انہوں نے معاہدے کے پرزے اڑا دیے، ہماری مدد کیجیے اور ہماری فریاد سنیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ کے حجرے میں تھے اور وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو فوراً ہی فرمایا، لبیک لبیک، یعنی حاضر ہوں حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، لبیک کس کے جواب میں فرمایا؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خزاعہ پر بنو بکر اور قریش نے ظلم کیا ہے، انہوں نے مجھے امداد کے لیے پکارا تھا، ان کے جواب میں نے لبیک کہا ہے۔ اس رات کی صبح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا، رات بنو بکر اور قریش نے خزاعہ کے لوگوں کو قتل و غارت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کیا، قریش معاہدہ شکنی کی جرت نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے اور اب انہیں سزا دینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی آواز سنی جو یہ تھی، کچھ غم نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائیں گے۔
وہ معاہدہ جو ان کے اور ہمارے درمیان ہوا ہے۔ قریش نے وعدہ خلافی کی ہے، انہوں نے مضبوط معاہدے کو توڑ ڈالا ہے۔ ساتھ ہی 40 ناقہ سوار حاضر ہوئے۔ بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم قبیلہ خزاعہ کے سردار آگے آگے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کر ان سے واقعہ پوچھا۔ انہوں نے اپنی داستان بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشفی دی اور فرمایا، تم اطمینان رکھو، انشاءاللہ قریش اور بنو بکر سے تمہارا انتقام لیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ بنو خزاعہ مطمئن ہو کر واپس چلے آئے۔ ادھر کفار مکہ کو خیال ہوا کہیں خزاعہ کے لوگ مسلمانوں کے پاس فریادی بن کر نہ چلے جائیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو، جو نہایت سرکردہ اور معزز تھا، تجدید صلح کے لیے روانہ کیا۔ ابو سفیان کو کفار نے اس لیے بھی روانہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ یہ خیال کیا گیا تھا کہ شاید ام المومنین حضرت ام حبیبہ اپنے باپ ابو سفیان کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے معاہدے کی تجدید کرا دیں۔ جب ابو سفیان مدینے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ غلط فہمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ خزاعہ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مکہ کے معززین نے مجھے تجدید صلح کے لیے بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا معاہدہ بچوں کا کھیل ہے، جب چاہا کر لیا اور جب چاہا توڑ دیا۔ ابو سفیان، اس مرتبہ ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ ہم معاہدے کے سختی سے پابند رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں فرمایا، بلکہ کبیرہ خاطر ہو کر ابو سفیان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ابو سفیان دیر تک بیٹھا رہا، کئی مرتبہ عرض معروض بھی کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پہنچا اور بولا، اے ابو بکر، تم قریشی ہو، ہمارے بھائی ہو، میں تجدید صلح کے لیے آیا ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے تجدید معاہدہ کرا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں قریشی ضرور ہوں، تمہارا ہم وطن بھی ہوں، لیکن تمہارا بھائی نہیں رہا، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو۔ تم نے خزاعہ پر حملہ کر کے معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا ملال ہے، وہ اہل مکہ سے بہت ناخوش ہو گئے ہیں، ان سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کر سکے۔ یہ روح کا جواب سن کر ابو سفیان اٹھا اور حضرت عمر فاروق کے پاس جا کر تجدید معاہدہ کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا، تم نے بدبختی سے معاہدے کو توڑ ڈالا، اب اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ۔ اب ابو سفیان اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے پاس گیا۔ بیٹی نے باپ کو سلام کیا، ابو سفیان نے دعا دی۔ اس نے بستر پر بیٹھنا چاہا، ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، ابا ذرا ٹھہریے۔ ابو سفیان ٹھہر گئے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے بستر طے کر دیا۔ ابو سفیان کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے کہا، بیٹی، تجھے باپ سے زیادہ عزیز یہ بستر ہے؟ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے ارشاد فرمایا، بے شک، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے جو کہ پاک ہے، آپ ابھی تک مشرک ہیں، ناپاک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میرے پیچھے تو بہت ہی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کا خیال ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میں تجدید معاہدہ کے لیے آیا ہوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں، تم سفارش کر دو گی تو وہ ضرور مان جائیں گے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے اور آپ کی قوم نے معاہدہ شکنی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی اذیت پہنچائی ہے، کسی میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ تمہاری سفارش کر سکے۔ ابو سفیان کو بیٹی سے اس جواب کی امید نہ تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اسلام کی محبت نے تمام علائق کی محبت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ابو سفیان وہاں سے آ کر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا کے حضور گیا
اور ان سے سفارش کی استدعا کی۔ انہوں نے فرمایا، میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا سخت ملال ہے کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ ضرور انتقام لیں گے، کوئی بھی سفارش کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس وقت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا کی گود مبارک میں حضرت امام حسن تشریف فرما تھے۔ اس وقت وہ تقریباً 5 سال کے تھے۔ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بہت چاہتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں، اس لیے اس نے حضرت حسن سے کہا، اگر آج تم یہ کہہ دو کہ میں نے دونوں فریق میں بیچ بچاؤ کرا دیا تو آج ہی سے تم عرب کے سردار تسلیم کر لیے جاؤ گے۔ حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا، بچوں کو ان معاملات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ ابو سفیان مایوس نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس کے چلے جانے کے چند ہی روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر مکہ میں قریش کے پاس بھیجا اور انہیں لکھا کہ تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے جو چاہو قبول کر لو۔ شرائط یہ ہیں، یا خزاعہ کے لوگوں کا خون بہا ادا کرو اور ان سے معافی مانگو، یا بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جاؤ، یا اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ ادھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر روانہ کیا اور ادھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت عامر خاموش ہو گئے۔ باب نمبر 10 فتح مکہ۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت عامر نے پھر فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد قریش مکہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے شہر کے تمام سرکردہ لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ ان میں ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ زیادہ معزز تھے۔ اکرمہ نے کہا، تم مدینہ گئے تھے، تم نے مسلمانوں کی کیا کیفیت دیکھی؟ ابو سفیان، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، ان میں زبردست اتفاق ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔ صفوان نے کہا، کیا ان میں اتنی قوت ہے کہ وہ مکہ پر حملہ آور ہو سکیں؟ ابو سفیان، میرے خیال میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اکرمہ نے کہا، یہاں مسلمانوں کے بہت سے رشتہ دار ہیں، وہ اپنے قریبی عزیزوں سے لڑنے کے لیے ہرگز نہ آئیں گے۔ صفوان نے کہا، ہم بنو بکر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو سفیان نے کہا، اہل خزاعہ سے معافی مانگنا ہماری انتہائی توہین و رسوائی ہے۔ اکرمہ نے کہا، تب ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا، یہی اعلان کرنا پڑے گا۔ ایک مشرک نے کہا، میرا خیال ہے کہ مسلمان مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور اسے فتح کر لیں گے۔ اکرمہ نے کہا، یہ بزدلانہ خیال ہے۔ غرض بحث کے بعد یہی قرار پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسلامی قاصد کو یہی جواب دے دیا گیا۔ اس نے لوٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قریش مکہ کا جواب عرض کر دیا۔ چونکہ جنگی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو 10,000 مجاہدین اسلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کا اتنا عظیم الشان لشکر کسی مہم پر نہیں گیا تھا۔ نہایت شان اور رعب ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت خالد ہراول دستہ میں 1000 سواروں کے ساتھ تھے۔ یہ لشکر جس راستے سے گزرا، مشرکوں میں تہلکہ ڈالتا چلا گیا۔ جب یہ فوج الہی مقام جحفہ میں پہنچی تو اسے آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنے اہل و عیال کے ساتھ آتے ہوئے ملے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب اسلام لانے کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے اس عظیم الشان لشکر کو دیکھا، حیران رہ گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بھیج دیا اور خود جہاد کے قصد سے لشکر اسلام کے ساتھ مکہ کی طرف چلے۔ یہ فوج الہی نہایت خاموشی اور احتیاط سے سفر کرتی ہوئی وادی مرزران میں پہنچی۔ یہ مقام مکہ معظمہ سے صرف 4 کوس کے فاصلے پر تھا۔ جب مشرکین مکہ کو اسلامی لشکر کے اچانک اور بھاری تعداد میں آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ نہایت اور حد درجے پریشان ہوئے۔ ان میں کھلبلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو اسلامی لشکر کی صحیح خبر لانے کے لیے بھیجا۔ ابو سفیان رات کے وقت چند جوان مردوں کو ساتھ لے کر تحقیق حال کے لیے چلا۔ کچھ رات گئے وادی مرزاران میں پہنچا۔ اس وقت تک تمام اسلامی لشکر میں آگ اس کثرت سے روشن تھی کہ تمام صحرا وادی آتش بن رہا تھا۔
اس روشنی میں جب ابو سفیان نے اسلامی لشکر کی کثرت دیکھی تو اس پر اور اس کے ساتھیوں پر ہیبت چھا گئی۔ اس نے بے ساختہ کہا، ہمارے خدا خدا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا بے شک خدا ہے۔ حضرت عباس امیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جب اسلامی لشکر سیلاب کی طرح مکہ معظمہ میں داخل ہوگا تو قریش مکہ کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ وہ اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ کوئی آدمی مل جائے تو اہل مکہ کو یہ پیغام بھیج دیں کہ زندگی اور امن چاہتے ہو تو یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیے کی ادائیگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لو۔ اتفاق سے انہیں ابو سفیان مل گیا۔ انہوں نے فرمایا، تم نے معاہدہ حدیبیہ کو توڑ کر اپنی تباہی کو دعوت دی ہے، فوراً واپس مکہ میں جاؤ اور قریش سے کہو کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا ادائیگی جزیہ پر صلح کر لیں۔ ابو سفیان نے کہا، ایک تو ہمیں تیاری کا موقع نہ مل سکا، دوسرے یہ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثیر لشکر لا سکیں گے۔ اب امن و سلامتی دشوار ہے، کیا تم مجھے امان دے سکتے ہو؟ یہ بات تمام عرب کو معلوم تھی کہ جس کسی کو کوئی مسلمان امان دے دیتا تھا وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے ہوتی تھی۔ حضرت عباس نے فرمایا، افسوس، مجھے امان دینے کا کوئی حق نہیں ہے، البتہ تم میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چلو، ممکن ہے انہیں تم پر رحم آ جائے اور وہ تمہیں امان دے دیں۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو مکہ لوٹا دیا اور خود حضرت عباس کے ساتھ چلا۔ جوں جو وہ بڑھتا اور لشکر اسلام کو دیکھتا جاتا، اس کے حواس گم ہوتے جاتے تھے۔ اتفاق سے اس روز پہرے پر حضرت عمر فاروق کی تعیناتی تھی۔ وہ ایک فوجی دستے کے ساتھ لشکر اسلام کے گرد گھوم رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، بڑھ کر اس کے پاس آئے اور فرمایا، او صفاق کافر، آخر تو مسلمانوں کے پنجے میں پھنس ہی گیا نا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے قتل کرنا چاہا۔ حضرت عباس نے فرمایا، نرمی کرو اے عمر، ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رک گئے اور ان دونوں کے ساتھ ہو لیے۔ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ حضرت عمر فاروق نے جلدی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان وہ خونخوار کافر ہے جس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی ہیں۔ اب کفر اور کافروں کے استحصال کا وقت آ گیا ہے، اجازت دیجیے کہ میں اس کافر کا سر اڑا دوں۔ ابو سفیان نے مسلمانوں پر نہایت ہی وحشیانہ مظالم کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر ٹھہرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، ایک روز وہ تھا کہ میں تنہا تھا، تم نے مجھے اذیتیں دیں اور اس قدر ستایا کہ مجھے چھپ کر اپنی وطن سے ہجرت کرنی پڑی۔ آج میرے ساتھ فوج الہی ہے، کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، یقین آ گیا، اگر ہمارے خدا خدا ہوتے تو آج ضرور ہمارے کام آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس میں شبہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، یہ بات تو بنائے نزاع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا، مجھے غور کرنے کے لیے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منظور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو حضرت عباس کے ہی سپرد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق بھی چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی ابو سفیان نے دربار رسالت مآب میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو سفیان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب واقف ہیں کہ میں اپنی قوم کا سردار اور ذی جا شخص ہوں، آج میرے رتبے کے مطابق مجھے کوئی اعزاز دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص میرے گھر میں پناہ لے لے اس کو امان دی جائے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، منظور ہے، تم پہاڑ پر چڑھ کر فوج الہی کی پرجلال روانگی کا نظارہ دیکھو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آتی ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 4280۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ لشکر اسلام نے کوچ کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بحر ذخار میں تلاطم آ گیا۔ عرب کے وہ قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے کوہ شکن موجوں کی طرح بڑھے۔
سب سے آگے حضرت خالد تھے۔ ان کے ساتھ 1000 سوار تھے جن کے ہتھیار دھوپ میں جگمگا رہے تھے۔ وہ اور ان کے ساتھی اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے بڑھے۔ ان کے پیچھے قبیلہ جہینہ کے جوشیلے لوگ تھے جو سب ہتھیار بند تھے، شان کے ساتھ بڑھے۔ پھر مزاحم اور ان کے پیچھے سلیم کے قبائل نعرے لگاتے چلے۔ ان کے بعد انصاری لشکر اس شان سے آیا کہ دیکھنے والے دہل گئے۔ ابو سفیان کے دل پر خاص اثر ہوا، وہ مرعوب ہو گئے۔ انصار کے علمبردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت ابو سفیان کو دیکھ کر جوش میں آ کر فرمایا، آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ کسی نے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے یہ الفاظ پہنچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج حرمت کعبہ کا دن ہے۔ حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم لے کر ان کے بیٹے کو دے دو۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضرت سعد ڈر گئے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے ہیں۔ چونکہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کو اللہ تعالیٰ کی خفگی خیال کرتے ہیں، اس لیے حضرت سعد دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آئے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ پر خفا ہو گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں خفا نہیں ہوں، بلکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ میں خون ریزی ہو۔ مجھے اندیشہ ہوا کہیں جوش میں آ کے تم خون ریزی شروع نہ کر دو۔ حضرت سعد کو اطمینان ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کے زیر علم چلے گئے۔ جب لشکر مکہ کے سامنے پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر میں کئی اعلان کر دیے، جو یہ تھے کہ بلا وجہ خون ریزی نہ کی جائے، اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہ کی جائے، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے، یا جو شخص حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے، یا جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے ملے، ان سب کو امان دی جائے۔ یہ حدیث بخاری میں آتی ہے اور اس حدیث کا نمبر 4280 ہے۔ پادری نے کہا، حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ورنہ ان لوگوں سے ایسا نرم سلوک جنہوں نے انہیں اور مسلمانوں کو ستایا، انہیں جلا وطن کیا، ہرگز نہ کرتے، بلکہ ان سے انتقام لیتے۔ حضرت عامر نے کہا کہ انہوں نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت عامر نے فرمایا، حضرت ابو سفیان نے مکہ میں پہنچ کر اعلان کر دیا کہ جو شخص میرے گھر میں پناہ لے گا اسے امان دی جائے گی۔ مکہ والوں نے اسلامی لشکر کی کثرت دیکھ لی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے قسمت آزمائی کا ارادہ کیا۔ چنانچہ صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو قریشی فوج کو لے کر حضرت خالد کے مقابلے میں آئے۔ حضرت خالد کو جوش آ گیا، انہوں نے پرزور حملے کر کے یک کے بعد دیگرے 13 کافروں کو مار ڈالا۔ کافروں پر ایسی ہیبت چھائی کہ وہ بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلواروں کی چمک دیکھی۔ انہوں نے حضرت خالد کو بلا کر باز پرس کی۔ حضرت خالد نے تمام واقعہ عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں خون کا ایک قطرہ بھی بہے۔ اب اسلامی لشکر نہایت شان کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا۔ کفار میں مزاحمت و مدافعت کی قوت ہی باقی نہ رہی تھی۔ اسلامی لشکر کے دستے مختلف راستوں اور گھاٹیوں کے ذریعے سے مکہ میں داخل ہونے لگے۔ کفار جگہ جگہ گروہ در گروہ کھڑے فوج الہی کے مکہ میں داخل کا پرہیبت نظارہ دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ شان کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پہنچے تو آپ کو دفعتاً یاد آ گیا کہ ایک وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل وطن نے ہجرت پر مجبور کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر ہجرت کرنی پڑی تھی، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ عظمت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پالان ہی پر سجدہ ریز ہو کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عباس اور بہت سے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت عمر فاروق جوش میں آ کر قرآن شریف کی یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 81، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔
چونکہ مسلمانوں کو یہ احتمال تھا کہ کہیں کوئی کافر اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے، اس لیے حضرت خالد اپنا رسالہ لے کر آ گئے۔ اس رسالے نے محافظت کے فرائض انجام دینے کی شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پرجوش آواز میں فرمایا، آج سے خانہ کعبہ سے معبودان باطل کی پرستش کا دور ختم ہوا، اب یہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، معبودان باطل کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکال کر پھینک دو۔ اس وقت عثمان بن طلحہ کعبے کے کنجی بردار تھے، ان سے کنجی منگائی گئی، خانہ کعبہ کھولا گیا، وہاں 360 بت تھے، سب کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے ان تصویروں کو جو دیواروں پر نقش تھیں مٹا ڈالا۔ کفار کھڑے اپنے معبودوں کو اس طرح ذلیل ہوتے دیکھ رہے تھے لیکن دم نہ مار سکتے تھے۔ حضرت خالد کے تیور و شجاعت سے ڈرتے تھے جو اپنا رسالہ لیے حرم کعبہ کے باہر کھڑے تھے۔ آخر کعبہ کفر و شرک کی نجاستوں سے صاف کر دیا گیا۔ اس طرح ایک عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بت شکن کی یادگار بتوں کی آلائش سے پھر پاک ہوئی۔ کفار کا زور ٹوٹ گیا اور مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عامر اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔